مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سب اللہ کے فقیر ہیں، لیکن کچھ پہلے نمبر کے اور کچھ دوسرے نمبر کے. بڑی ٹیکنیکل بات ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. کچھ فقیر ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ اللہ کے محتاج تو ہیں لیکن اللہ نے ان کو اتنا نواز دیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بھی اختیارات آ گئے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی اختیارات آ گئے. اب ان کو بار بار اللہ سے مانگنے کی ضرورت، چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اتنے اختیارات ان کے پاس اللہ کے دینے سے، اللہ کی عطا سے آ گئے ہیں کہ اب نہ صرف یہ کہ ان کو ضرورت نہیں اللہ سے مانگنے کی، آپ نے ان کو ریڑھی خرید کے، رکشہ خرید کے دے دیا ہے، اسٹیبل ہو گئے ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، بلکہ لوگ بھی اب ان سے اگر چندہ مانگیں تو کوئی برا نہیں ہے. اللہ نے ان کو اتنا مالدار، اتنا اسٹیبل کر دیا ہے کہ اب اپنی حاجات میں اللہ کے ساتھ ان کو بھی پکار سکتے ہیں. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ اب ہم چاہیں تو وسیم بھائی سے قرضہ لیں یا اس رکشے والے سے قرضہ لے لیں، ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے؟ برابر، کیونکہ وسیم بھائی نے اس رکشے والے کو اتنا مالدار بنا دیا ہے کہ اب اس سے پیسے مانگیں یا اس سے. فرق یہ ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے بنے ہیں، خود سے نہیں ہیں، لہذا اصل اب بھی کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میں نفی کی ہے کہ میں نے کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا اس اعتبار سے نہیں کیا ہے. وسیم بھی میرا محتاج اور وہ بھی میرا محتاج. کسی کے پاس کسی قسم کے اختیارات بولو نہیں ہے. میری نظر میں فقیر جو پہلے نمبر کے فقیر ہیں سارے وہی ہیں، دوسرے نمبر کا کوئی فقیر میری نظر میں نہیں ہے. ایک ایک چیز میں، ایک ایک ذرے میں ہر شخص ہر وقت میرا محتاج ہے. کسی کے پاس کسی قسم کے اختیارات میں نے نہیں دیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور اختیارات کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور وسیم بھائی سے بھی مانگ لیتے ہیں، بعض دفعہ پیسے مانگ لیتے ہیں نا. اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیے. ہم تو اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں اور ہیلپ لائن پولیس کو بھی فون کرتے ہیں، اور بعض دفعہ پولیس آ بھی جاتی ہے. ایسا بھی ایک ونس اپون اے ٹائم میں نے دیکھا تھا. تو یہ تو اختیارات تو ہیں. تو یاد رکھو یہاں اختیارات سے مراد ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب. ما فوق الاسباب گاڑی اردو ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ اختیارات ایسے ہوتے ہیں جن کی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی دو، آپ ٹانگوں سے چل کے جائیں گے، کولر سے نکالیں گے. یہ سب چیزیں اسباب کے تحت آتی ہیں. ان میں کسی کو بھی پکارا جا سکتا ہے. اس میں پیغمبر، فرشتے، انسانوں کا کوئی فرق نہیں ہے. اس میں ایک بھنگی کو بھی آپ مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، یار میرا گٹر صاف کر دو، آگے بہت دنوں سے خراب. یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے. بھنگی آئے گا اتنا بڑا ڈنڈا لے کے، وہ گھسا دے گا آپ کے واش روم میں، ادھر سے گھسائے گا وسیم بھائی کے گھر سے وہ ڈنڈا. یہ ان کا کمال ہے. یہ ہم بولو نہیں کر سکتے. یہاں سے گھسائے گا، نکلے گا کہاں؟ ایک گٹر سے خود بھی گھسے گا، دوسرے سے نکل کے آ جائے گا. یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک کمال ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ فضیلت کی دلیل اس میں الوہیت والا، خدا والا عنصر نہیں ہے. اس کو خدا نہیں کہتے. یہ مدد پولیس بھی کر سکتی ہے ڈاکو کو پکڑنے کی، ڈاکٹر کر سکتا ہے آپ کو اولاد دینے میں. جب آپ کے اولاد نہیں ہو رہی، میاں بیوی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمیں بچہ چاہیے. ڈاکٹر علاج کراتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے فالٹ مرد میں ہے یا عورت میں. جہاں فالٹ ہو اس کو دور کرنے کی کوشش. یہ سب اسباب کے تحت. اس سے ڈاکٹر خدا نہیں بن جاتا. تو یہ ہر ایک سے مدد مانگنا جائز ہے. اس میں بھنگی میں، ڈاکٹر میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک مدد وہ ہوتی ہے جہاں اسباب فیل ہو جائیں. 90 سال کا بوڑھا ڈاکٹر کے پاس جائے، مجھے اولاد چاہیے. ڈاکٹر کہے بھائی تجھے پاگل پنے کی گولی چاہیے، اصل میں تجھے کیا چاہیے؟
تجھے دماغی توازن ٹھیک کرنے کی، بولو۔ ایک 80 سال کے بوڑھے تھے، ہمارے ایک جاننے والے نے بتایا، سچا واقعہ، ان کی کہیں سیٹنگ ہو گئی کینیڈا کے کسی لڑکی سے فیس بک پہ۔ 80 سال کے بزرگ کی سیٹنگ کس سے ہو رہی ہے؟ کینیڈا کی کسی گوری سے، گوری جوان تھی، بہرحال سیٹنگ ہو گئی آپس میں۔ وہ گوری کا کوئی مفاد ہوگا، شاید کوئی پیسے ویسے چاہتی ہو، کیا چاہتی ہو واللہ عالم، یہ چیک کرنا چاہ رہی ہو کہ دیکھیں بھئی پاکستان کے 80 سال کے بوڑھے، ایسا جذبہ ہے ماشاءاللہ ان کا، شاید ہمارا بیان سنا انہوں نے۔ خیر، جو مسجد کے امام تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بوڑھا آیا امام صاحب کے پاس، کہنے لگا کہ جی آج شام 6 بجے میرا نکاح ہے، کینیڈا سے لڑکی آ رہی ہے، تو اس کے لیے مجھے کیا کیا چاہیے، اس کے لیے مجھے یعنی ڈاکومنٹیشن میں اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ میں نے کہا آپ کا شام تک زندہ رہنا ضروری ہے اس کے لیے آپ کا شام تک زندہ رہنا ضروری، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈاکومنٹیشن کی فکر نہ کریں۔ تو اب ایک بوڑھا آدمی 90 سال کا بزرگ حکیم کے پاس چلا جائے، جی مجھے کوئی دوا دیں، اولاد ہو، اگر کوئی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہو، کوئی ایسی میڈیسن ایجاد ہو گئی ہو کہ 90 سال کے بوڑھے کی بھی اولاد ہو سکتی تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر نہیں ہوگی تو کہے گا بھائی اسباب کی دنیا میں یہ ممکن نہیں۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے کچھ پیغمبروں کو، کچھ بزرگوں کو، کچھ ولیوں کو ان سے محبت کی وجہ سے، ان کی عبادت کی وجہ سے ایسے اختیارات گفٹ کر دیے ہیں جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے، لہذا وہ بھی اولاد دے سکتے ہیں، وہ بابے، اور وہ رزق میں برکت بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ کو روزگار بھی دے سکتے ہیں، وہ بیماروں کو دوا کے بغیر شفا بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے ان کو کیا کر دی ہیں، یعنی کوئی رکشہ خرید کے دے دیا، اب وہ محتاج نہیں ہے، وہ خود اسٹیبل ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ کہتے تھے سارے اختیارات نہیں، فلاں بزرگ کو اولاد دینے کا، فلاں بزرگ کو روزگار دینے کا، فلاں بزرگ کو صحت دینے کا، فلاں بزرگ کو آپس میں اگر لڑائی ہو گئی تو محبت پیدا کرنے کا۔ تو وہ اختیارات انہوں نے بانٹے ہوئے تھے، ایک کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ سارے اس کو دے دیے، سمجھتے ہو؟ پھر جب وہ بزرگ دنیا سے چلے جاتے تو ان بزرگ کی مورتیاں بنا کر ان کی عبادت کرتے اور کہتے ہم ان مورتیوں سے نہیں مانگتے بلکہ یہ مورتیوں کے سامنے جھکیں گے تو اس کے پیچھے جو بزرگ ہے نا، جن کا یہ مجسمہ ہے، وہ ہماری حاجت روائی کریں گے۔ ہندوؤں میں جو بت پرستی کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھگوان براہ راست نہیں دیتا، اصل میں یہ بھگوان کسی دیوتا کی عکاسی کر رہا ہے، اس کے سامنے جھکیں گے تو دے گا کون سا؟ دے گی وہ جو جس کی روح اس میں ہے، یا جو جس کی یہ نمائندگی کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے آپ بیت اللہ کے سامنے جھکتے ہو، مگر آپ کو پتہ ہے بیت اللہ نہیں دے گا، دے گا کون؟ اللہ دے گا۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کسی بزرگ، کسی ولی، کسی فرشتے، کسی پیغمبر کو کسی قسم کا اختیار دیا ہی نہیں ہے۔ جب دیا ہی نہیں ہے تو ان کی مورتیاں یا عین اسی شخص کے یا اس کی قبر کے سامنے جھکنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور بیت اللہ کے سامنے جو ہم جھکتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، دیتا بیت اللہ بھی نہیں ہے، وہ تو پتھر ہے۔ حضرت عمر نے حجر اسود کو چوم کے فرمایا تھا نا کہ مجھے پتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے اور نہ تو فائدہ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ تجھے بوسہ لیتے ہوئے، اس لیے لے رہا ہوں، فائدہ نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ شرک معاشرے میں آج بہت تیزی سے پھیل گیا ہے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں حضرت علی کے پاس اختیارات، اہل بیت کے پاس اختیارات، ہمارے بہت سے دوسرے چینل والے لوگ کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو اختیارات دیے ہوئے ہیں اور مختار کل بنا دیا۔ مشرکین تو کہتے تھے فلاں اختیار اس کو، فلاں اختیار اس کو، یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو سارے اختیارات دے دیے ہیں۔
اللہ کی عطا سے ہمارے حبیب اولاد بھی دے سکتے، ہمارے نبی اولاد بھی دے سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے بگڑی بنا سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے بے روزگاروں کو روزگار دے سکتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اختیارات میں سے تمام تو دور کی بات کوئی ایک اختیار بھی نہیں دیا ہے۔ ایک اختیار کا قائل ہونا بھی اسی طرح کا شرک ہے جیسے تمام اختیارات کا قائل ہونا یہ شرک ہے۔ اللہ کی نظر میں دونوں شرک برابر ہیں۔ ہمارے پیغمبر بھی اللہ کے اسی طرح محتاج ہیں جیسے ہم محتاج، محتاجی میں اللہ کے ہاں سب کیا ہیں؟ برابر۔ کسی کو کسی قسم کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے۔